والسماء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام والسلام عليك يا سيدي وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین راحت العاشقین مراد المشتاقین حضور فخر موجودات سید کائنات محسن کائنات والی کائنات محبوب کائنات وجہ وجود کائنات جناب احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زرد بابرکات پر حدیث درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق جملہ معزز و محتشم حاضرین و سامعین، معزز علماء کرام، منتظمین کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، مشائخ الحسام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس تقریب سعید میں تشریف لانے والوں حضور کے جمیع غلاموں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کے ذکر کی سعادت عطا فرمائی۔ آج کی یہ تقریب سعید محترم ڈاکٹر محمد گلزار صاحب، آپ کے برادر اصغر میاں محمد امتیاز صاحب انتظار صاحب، آپ کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں، اس خوشی کے سلسلے میں منعقد ہے، اور آپ اسٹیج پر
استاد العلماء والحفاظ والقراء حافظ قاری محمد نذیر حمدنی صاحب، والدی سیدی و مرشدی حافظ محمد اسلم حمدنی صاحب زیدہ مجدو، استاد العلماء استاد الحفاظ قاری محمد شریف حمدنی صاحب، استاد العلماء عالم نبیل فاضل جلیل علامہ نقاش علی نقشبندی صاحب زیدہ مجدو، برادر محترم حافظ غلام شہزاد صاحب، محترم اختر گردیزی صاحب اور دیگر مشائخ عظام کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منتظرین کا اس بزم کو سجانا، ہم سب کا شریک ہونا، اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ والصلاة علیہ فہو اقطع وابتر ممحوق من کل برکہ۔ جامع الصغیر میں علامہ طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے، القول البدیع میں علامہ سخاوی نے نقل کیا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا کہ ہر وہ عزت والا کام، ہر عظمت والا کام، ہر باعث عز و شرف جو ایک اچھا کام ہے، اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذکر سے جس کا آغاز نہیں کیا جاتا، حضور نے فرمایا وہ کام ہر قسم کی برکتوں سے خالی رہتا ہے، ہر قسم کی برکتوں سے خالی رہتا ہے۔ حدیث کا دوسرا رخ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس کام کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے ہو جائے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج کی یہ محفل سعید جو ہے، یہ خالصتاً ایک دینی اور مذہبی جو ہماری ایک رسم ہے، سنت نکاح، اس کے لیے منعقد ہے۔ اور مجھے جب والد گرامی آپ نے جب حکم دیا، مجھے بتایا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے، مجھے بہت اچھا لگا کہ اس طرح کے اچھے اقدامات کا ہونا ہمارے معاشرے میں یہ باعث برکت ہے۔ اور میں آپ کو پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام تر منتظرین کو آپ نے جس محبت کے ساتھ اس محفل کو سجایا، اللہ تعالیٰ بھائی محمد انتظار صاحب آپ کو اس نکاح کی برکت سے دین و دنیا کی نعمتوں اور خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ المنافقون آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور تمام تر اہل ایمان کے لیے ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ تمہارے اندر عزت والا وہ ہے، تمہارے اندر عظمت والا وہ ہے، بزرگی والا وہ ہے جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے، جتنا زیادہ متقی ہے۔ میں نے ایک لفظ بولا کہ خالصتاً ایک دینی تہوار ہے، نکاح جو ہے وہ خالصتاً ایک دینی تہوار ہے۔
ایک دینی رسم ہے جو ہمیں ہمارے دین نے عطا فرمائی ہے، لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں وہ صرف جو نکاح کا عمل ہوتا ہے اس کے سوا سب کچھ غیر دینی بن چکا ہے۔ نکاح کے سوا بزرگ سیانے جو ہمارے احباب، ہمارے معزز جو ساتھی تشریف فرما ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں گے صرف نکاح کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہوتا ہے الا ماشاء اللہ وہ سارے کا سارا غیر دینی ہوتا ہے۔ ہمارے اندر مختلف رسومات آ گئیں، ہمارے اندر مختلف تہوار آ گئے، مختلف ہم نے چیزیں اس نکاح کے عمل میں شامل کر لی ہیں، جن کو اگر دین کے آئینے سے دیکھا جائے، شریعت کے آئینے سے دیکھا جائے تو اس کے جواز کی الا ماشاء اللہ صورت نہیں نکلتی۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، جس طرح سے ڈاکٹر گلزار صاحب نے، بھائی محمد انتظار صاحب نے اس محفل کا انعقاد کیا، اس کے ذریعے سے خالصتاً ایک نکاح کے حوالے سے ایک آپ لوگوں تک میسیج جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ پیسہ انویسٹ ہوگا، جتنی زیادہ دولت خرچ کریں گے، جتنا زیادہ ہم پیسہ بہائیں گے، اتنی زیادہ ہماری معاشرے میں بلے بلے ہوگی، اتنی زیادہ واہ واہ ہوگی، لوگ کہیں گے بڑے کھڑاکے کے نال شادی کی تھی۔ ہمارے ہاں یہ سوچ بن چکی ہے، اور میں نے جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا وہ بھی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو جتنا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ وَلِلَّهِ عِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ مومن اس کو کہا جاتا ہے جو صرف زبان سے کلمہ نہیں ادا کرتا۔ میری باتوں کو بہت آہستگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میں کوشش کروں گا کہ آپ تک کوئی پیغام دے کے جا سکوں، خاص طور پہ شادی کے حوالے سے، کیونکہ اس کے حوالے سے ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، وہ بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ آج اگر اس کے حوالے سے کوئی بات کرے یا اس کے خلاف، ان تہواروں کے خلاف کوئی قدم اٹھائے تو اس کو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے اچھا سمجھا جاتا نہیں۔ نہ ابلہ تہذیب ہوں، نہ ابلہ مسجد ہوں، نہ تہذیب کا فرزند، بات وہی کہتا ہوں جسے سمجھتا ہوں۔ ہمیں آج کے اس دور میں بھی حق کی آواز بلند کرنا اتنا ہی ضروری ہے جیسے ہمارے پہلے ادوار میں ہوتا تھا، آج بلکہ اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک رسم اور ایک یہ سوچ بن گئی ہے، اور اگر کوئی اس طرح سے کرے اس کو مال کم کرنے کا، کنجوس ہونے کا، اس طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ میں اوور آل بات کر رہا ہوں، اور پیسہ جو ہے وہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، جبکہ ہمارا یہ عمل جو ہے وہ دین اسلام سے مکمل طور پہ دوری کا سبب ہے کہ دین سے ہم دور ہو گئے، اس لیے آج ہماری یہ سوچ بن چکی ہے۔ فرمایا عزت اس کے لیے ہے جو خالص مومن ہے، خالص بولیے ذرا، خالص وللمؤمنین، مومن وہ نہیں ہوتا خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا نام مسلمانوں والا ہے، ہم ایک مسلم ملک میں رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ اسلام یہ ہے کہ میرے اور آپ کے عمل سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے۔
میرا اور آپ کا عمل بتائے، ہماری گفتگو بتائے، ہماری گفتار بتائے، میرا آپ کا کردار بتائے، یہ ضرورت ہے۔ اگر صرف زبانی کلامی نعرے، زبانی کلامی ہمارے نام اور ہمارا نام مسلمانوں والا نام کے مسلمان، تو پھر یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے 1400 سال قبل نشاندہی فرمائی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ صرف اور صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، باقی کچھ باقی نہیں رہے گا۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمه۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ قرآن کے اوراق تو باقی رہ جائیں گے لیکن کوئی اس پہ عمل کرنے والا نہیں رہے گا۔ ہمارے ہاں عزت کا معیار شیطانی عمل کو بنا دیا گیا۔ میری بات کو سمجھیے گا، عزت کا معیار یہ بنا دیا جو زیادہ فضول خرچی کرے گا، جو شریعت کی زیادہ دھجیاں اڑائے گا، جو زیادہ غیر شرعی رسومات کو شادی کے موقع پہ اپنائے گا یا دیگر اعمال میں اپنائے گا، اس کو زیادہ عزت دی جائے گی، اس کو سمجھا جائے گا بلے بلے اس نے تو کمال کر دیا۔ قرآن ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے، دین ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آئیے آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ تو جنرل باتیں ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیسیفک حدیث مبارکہ نکاح کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ معونۃ۔ حضور نے فرمایا اعظم نکاح، اہل علم تشریف فرما ہے، اس میں تفصیل ہے۔ حضور نے فرمایا تمام تر نکاحوں میں سے سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے، سب سے زیادہ برکت والا۔ ہم چاہتے ہیں نا شادی کس لیے ہوتی ہے؟ خانہ آبادی ہوتی ہے، گھر کو بسانے کے لیے ہوتی ہے، گھر کو آباد کرنے کے لیے، نئی نسل کی آبیاری کے لیے ہوتی ہے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، اطمینان حاصل کرنے کے لیے۔ اعظم النکاح برکہ، انا کے ساتھ الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا بے شک تمام تر نکاحوں میں سے سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے، حضور نے فرمایا جس کے اندر مشقت سب سے کم ہوتی ہو۔ مشقت کم ہونے سے مراد جس کے اندر سب سے کم دولت خرچ ہو، جس کے اندر سب سے کم وسائل کا استعمال کیا جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا، مسند امام احمد بن حنبل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مدینے کے تاجدار نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ میرا تعلق دارالافتاء کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک یہ سعادت عطا کی ہے، جامعہ نعیمیہ میں بھی فتوے کی سعادت حاصل رہی، اب بھی ہے الحمدللہ۔ اپنا النور دارالافتاء کے نام سے دارالافتاء وہاں پہ قائم کیا ہوا ہے، یہ اللہ نے سعادت عطا کی۔ شادی ہوتی ہے، مسائل آتے ہیں، ابھی 2 دن نہیں گزرتے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ کیوں آج سب کچھ ایسا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں مسائل بھی زیادہ ہیں، جہیز بھی زیادہ ہیں، سب کچھ زیادہ ہے، دولت تو بہت زیادہ خرچ کی جا رہی ہے، لیکن برکت کیوں نہیں؟ برکت اس لیے نہیں کہ ہم تعلیمات مصطفیٰ سے دور ہٹ چکے ہیں۔ جو حضور نے ہمیں فرمایا ہم تو اس کا الٹ کر رہے ہیں، ہم اس کا، بات سمجھ آ رہی ہے نا، ہم اس کا الٹ کر رہے ہیں، اور الٹ کر کے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں برکتیں ملیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ شریعت کی دھجیاں اڑا کر ہم معاشرے میں سکون حاصل کریں، ہم شریعت کی خلاف ورزی کر کے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا گھر بس جائے۔ نہیں عزیز ساتھیوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عزت اسے ملے گی، سکون اسے ملے گا، راحت اسے ملے گی جو تعلیمات مصطفیٰ کو اپنائے گا، جو تعلیمات قرآن کو اپنائے گا۔ قرآن حدیث کو ہمیں تھامنا ہوگا اگر یہ معاشرہ بقا چاہتا ہے۔
اگر یہ معاشرہ کامیابی چاہتا ہے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہونا ہوگا، اور جو ہمارے ہاں جو خیالات جو رسومات بن چکی ہیں ہمیں ان سے نکلنا ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خطبہ حجۃ الوداع انسانی تاریخ کا وہ عظیم خطبہ ہے جس کے اندر زندگی گزارنے کا حضور نے ایک چارٹر عطا فرمایا، انسانیت کو کچھ اصول عطا کیے جن اصولوں کی بنیاد پر زندگی گزاری جا سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ حجۃ الوداع سے فارغ ہوئے، حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنا رسوم الجاہلیہ او کما قال، حضور نے فرمایا تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے ہر قسم کے جہالت کے عیبوں کو عیب الجاہلیہ جاہلیت کے تمام تر عیبوں کو فرمایا جس رب نے ہم سے دور کر دیا۔ یہ حضور نے تعریف الحمدللہ الذی اذھب عنا عیب الجاہلیہ او کما قال، حضور نے فرمایا جس رب نے ہم سے جاہلیت کے عیوب کو دور کیا، یہ حضور نے تعریف کی۔ وہ تعریف کیا تھی؟ کریم آقا نے فرمایا آدمیوں کی دو قسمیں ہیں، دو قسمیں، فرمایا نمبر ایک متقی آدمی، فرمایا متقی وہ ہے فرمایا جو جتنا متقی ہوگا وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ عزت والا ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا جو جتنا فاسق ہوگا وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ ناپسندیدہ ہوگا۔ عزیز ساتھیو، یہ حدیث مبارکہ جو ایک بنیادی احادیث کے اندر ایک بڑی اہم حدیث کی اہمیت کی حامل ہے، حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے کہ جس نے ہم سے جاہلیت کی جو رسومات تھی ان کو دور کیا۔ کیا آج پھر سے ہم انہی رسومات کو تو نہیں اپنا رہے ہیں جن رسومات کو حضور نے ختم کیا تھا، جن رسومات کو ختم کرنے کے لیے دین اسلام آیا تھا؟ آج ہمارا معاشرہ الا ماشاء اللہ وہیں پہ پہنچا ہوا ہے۔ اسراف، فضول خرچی اور غیر شرعی رسومات، فسق و فجور، سب کچھ ہماری شادیوں بیاہوں میں وہ شامل ہو چکا ہے۔ اس لیے اب اگر کوئی اس کو کہے نا کہ یہ رسمی یہ ایک دینی تہوار ہے، اس کو بھی عجیب سمجھا جائے گا، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ اور بھئی ہمارے دین میں خوشی گزارنے کا، خوشی منانے کا بھی طریقہ عطا کیا ہے۔ ہمارا دین وہ دین ہے جو صرف نماز روزے تک محدود نہیں، یہ بھی ایک ہمارے ہاں غلط فہمی ہے۔ دین اسلام کو صرف اور صرف مسجد تک محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سمجھا جاتا ہے دین تو صرف مسجد تک ہے، یہ تو نماز روزے تک ہے۔ نہیں، الحمدللہ ہم اس دین کے پیروکار ہیں جو ہمیں پیدائش سے لے کر قبر جانے تک زندگی کے ایک عمل کے بارے میں رہنمائی عطا کرتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ آپ نے فرمایا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت۔ اے مسلمان، تجھے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے، مغرب میں کیا ہو رہا ہے، ہندو کیا کر رہا ہے، سکھ کیا کر رہا ہے۔ ہمیں ادھر ادھر للچائی نظروں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں مدینے کے تاجدار نے کیا عطا فرمایا ہوا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ان کو ذہن نشین کیجئے گا، آپ سے یہی صرف چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے مدینے کے تاجدار نے ہمیں کیا عطا فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ نہ دیکھو کہ لوگ کس کو اچھا سمجھتے ہیں، بلے بلے اس کے پاس بڑا بینک بیلنس ہے، وہ بڑا یہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ نہیں، دیکھنا یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عزت کا، عظمت کا معیار دیا ہے، اس معیار پہ کون پورا اترتا ہے۔ اب تو ادھر رکھیں، ویڈیو آپ کریں نہ کریں، آپ جس کریم نبی کا، جس رب کا ذکر کر رہے ہیں،
وہ آپ کے ذکر سے بھی واقف ہیں، آپ کے یہاں ایک ایک سانس گزرنے سے بھی واقف ہیں۔ حضور کی حدیث بارکہ سن لیجیے، صرف آپ کی توجہ مبذول کرنے کے لیے۔ کریم آقا نے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ حضور نے فرمایا میں تو اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے اوپر درود پڑھتا تھا۔ حضور نے فرمایا میں تو اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں۔ انی لعارف حجرا، حضور نے فرمایا پتھر، حجرن پہ تنوین ہے، تنوین بتاتی ہے وہ پتھر عام نہیں ہے، پتھر بڑا خاص ہے۔ بولیے نا محبت سے سبحان اللہ۔ انی لعارف حجرا، حضور نے فرمایا میں اس خاص پتھر کو پہچانتا ہوں۔ کون سا پتھر؟ حضور نے فرمایا ابھی میں نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، ابھی میں نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا۔ فرمایا اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ میرے اوپر درود پڑھا کرتا تھا، وہ میرے اوپر سلام بھیجا کرتا تھا۔ آج ہم محفل میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں نا، اگر ایک پتھر ہو اعلان نبوت سے پہلے حضور پہ درود پڑھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درود پڑھنے سے بے خبر نہیں ہوتے۔ غور نہیں کیا، ذرا غور تو کرے نا۔ اگر اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہو، اعلان نبوت سے پہلے اگر پتھر حضور پہ درود بھیجے، کریم آقا اس کے درود، اور درود کا مطلب ذکر ہوتا ہے، درود کا مطلب ذکر ہوتا ہے۔ اگر کریم آقا اس کے درود سے، اس کے ذکر سے بے خبر نہیں، تو یاد رکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال کے بعد اپنے امتوں کے ذکر سے کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ دلائل الخیرات کے اندر آئیے ذوق کو دوبارہ کر لیجئے۔ علامہ محمد بن سلمان جزلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دلائل الخیرات کے اندر حدیث بارکہ کو نقل کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی، انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وانا اعرفہم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو محبت والے ہیں ان کے درود کو، ان کے ذکر کو خود سماعت کرتا ہوں۔ اگلے جملے میں کوئی کنجوسی نہ کرے، کوئی کنجوسی کرے گا تو بڑی خیانت ہوگی۔ حضور نے فرمایا انی لعارف، انی لاسمع، انی اسمع صلاۃ اہل محبتی۔ فرمایا جو محبت والے ہیں میں ان کے ذکر کو خود سنتا ہوں۔ فرمایا وانا اعرفہم، فرمایا صرف سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ ساتھ ساتھ پہچانتا بھی ہوں، ساتھ ساتھ پہچانتا بھی ہوں کہ میرا کون کون امتی کہاں کہاں میرا ذکر کر رہا ہے۔ ہم یہاں کسی دنیا دار کے ذکر کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم یہاں اپنے پیارے کریم آقا کے ذکر میں آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے آئیے حضور کی حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ لیجئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر ہمارا یہ بیٹھنا مقبول ہو گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ذکر کو سن بھی رہے ہوں گے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ میرا کون کون امتی میرا ذکر کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے۔ ہم یہاں محفل میلاد میں بیٹھے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر رہا تھا ہم نے ہر قسم کی تہذیب و تمدن سے اپنے آپ کو نجات دلانی ہے۔ غیر شرعی رسومات جو ہیں، جو تہذیب و تمدن ہے، ہم نے ان سے نکلنا ہے۔ ہمارا دین وہ دین ہے جو ہمیں زندگی کے ایک ایک عمل کے بارے میں رہنمائی عطا کرتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے اعلیٰ دین، سب سے پسندیدہ دین اللہ کے ہاں کون ہے؟ دین اسلام ہے۔ سب سے پسندیدہ دین دین، بولیے دین اسلام ہے۔ دین اسلام پسند کس کی بارگاہ میں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں۔ دنیا میں بڑے مذاہب پائے جاتے ہیں، کسی کا کوئی موجد ہے، کسی کا کوئی موجد ہے، کسی کا کوئی موجد ہے، لیکن عزیز مسلمانوں آپ اپنے بختوں پہ ناز کیا کریں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس دین کا پیروکار بنایا ہے جو پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ دین ہے۔ دین کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، جو طریقہ ہمیں دین اسلام نے عطا کیا ہے، وہ دین اسلام کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور اسی طریقے کے اوپر چل کر دنیا اور آخرت کی بقا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حدیث مبارکہ مروی ہے۔ حضرت اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات وہ ذات ہے جو جن سے بہت کم احادیث مروی ہیں،
جن سے بہت کم احادیث مروی ہے، لیکن جو مروی ہے آپ نے بڑی خاص احادیث کو پھر چن چن کے آپ نقل کیا ہے، جو پھر حدیثیں بیان کی ہیں وہ بڑی خاص ہے۔ آئیے اس حدیث مبارکہ کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو عظیم معجزات ہیں، حضور کے جو عظیم معجزات ہیں، ان معجزوں میں سے یہ ایک عظیم معجزہ ہے، عظیم معجزہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی محفل، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کی محفل میں تشریف فرما ہے، سبحان اللہ، حضور صحابہ کی محفل میں تشریف فرما ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور صحابہ کی محفل میں تشریف فرما ہوتے، آپ کی محبتوں کے پیش نظر، آپ کے عشق کے پیش نظر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عاشق اس کی منظر کشی اس طرح کرتے ہیں کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور اپنے صحابہ میں تشریف فرما ہوتے، صحابہ حضور کے گرد حلقہ لگا کے بیٹھے ہوتے، ارد گرد صحابہ بیٹھے، درمیان میں حضور بیٹھے ہوتے، عاشق کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا، عاشق کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جب حضور صحابہ میں بیٹھے ہوتے، ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوتے، کریم آقا تشریف فرما ہوتے، انوار و تجلیات کی برکھا برس رہی ہوتی، اس شاہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند اپنے ستاروں میں چمک رہا ہے، 14ویں رات کا چاند اپنے ستاروں میں چمک رہا ہے۔ اور یہ جو چاند کی جو بات ہم کرتے ہیں نا، نعت خان تشریف فرما ہے، اختر گردیری صاحب، خرم بھائی، ہم جو حضور چاند سے تشبیہ دیتے ہیں اپنے اشعار میں، نعتوں میں، یہ صرف اور صرف ہمارے سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، ہم اپنے سمجھنے کے لیے بات کرتے ہیں، ورنہ عاشقوں نے تو اس سے آگے کی باتیں کی، بھلا چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے؟ غور کیجیے ذرا، چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ درب مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ اور ایک شاعر نے تو اس سے آگے کی بات کر دی، وہ کہتا ہے میں وہ شاعر نہیں، ذوق لیجئے گا، میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے نقش پا، نقش پا حضور کے قدموں کے نقش مبارک پر، شاعر کہتا ہے میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے نقش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں۔ یہ تشبیہ دینا کہاں کی بات ہے؟ ہم تو حضور کے قدموں کے نقش کے اوپر چاند کو قربان کرتے ہیں، یہ تشبیہ کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہم صحابہ کی محفل میں بیٹھے، کریم آقا تشریف فرما ہے، اگر آج آپ مدینہ میں چلے جائیں تو کیا دیکھیں گے؟ انوار و تجلیات کا کیسا نزول ہوتا ہے۔ اگر آج کوئی مدینہ سے آ جائے، وہ آ کے یہی کہتا ہے جسم تو لے آیا ہوں لیکن اپنا دل ادھر ہی چھوڑ آیا ہوں، اپنا دل ادھر چھوڑ آیا ہوں، اپنی آنکھیں ادھر چھوڑ آیا ہوں، اپنی محبتیں ادھر چھوڑ آیا ہوں۔ وہ آج بھی انوار و تجلیات کا نزول اس قدر ہے، لیکن عزیز مسلمانوں توجہ کیجئے گا، 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی انوار و تجلیات کا اس قدر نزول ہے۔ خود اندازہ کیجئے اس وقت انوار و تجلیات کا عالم کیا ہوگا جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود نور برسا رہے ہوتے ہوں گے، جب خود حضور نور برسا رہے ہوں گے، جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ اکرام میں تشریف فرما ہوتے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام کا حلقہ لگا ہوا ہے، ایک عرابی آیا، ایک عرابی عربی زبان میں دیہاتی کے لیے کہا جاتا ہے، دیہاتی جو دیہات سے جن کا تعلق ہو، لوگ آ جاتے تھے عام طور پہ، پھر صحابہ اکرام جب حدیث بیان کرتے تھے جن کا تعلق مکہ سے باہر سے ہوتا تھا ان کے لیے وہ دیہاتی کا عربی کا لفظ بولتے تھے، عربی سادہ لفظوں میں ہمارے یہاں دیہاتی کو کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صاحب ایک عربی آیا اور اس عربی نے دیکھا کہ حلقہ لگا ہوا ہے، محفل لگی ہوئی ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، یہ کون لوگ اتنی توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اتنی توجہ کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ؟ اور صحابہ جب بیٹھے ہوتے تھے پھر عالم کیا ہوتا تھا، سب کی جو نگاہیں ہیں حضور کے چہرے پہ ٹکی ہوتی تھی، سب کی نگاہیں حضور کے چہرے وہ دعا پہ، اور صحابہ اکرام اگر سروں پہ آ کے پرندے بھی بیٹھ جاتے تو پھر بھی انہیں معلوم نہ ہوتا، اس قدر ادب کے ساتھ صحابہ اکرام۔ اور آج بھی جب ہم محافل منعقد کریں تو اسی طرح جس طرح حضور کی موجودگی، ظاہری موجودگی میں ادب کرنا حضور کی مجلس کا ضروری ہوتا تھا، علماء فرماتے ہیں آج بھی جب بھی ذکر کیا جائے
اسی طرح سے ادب کرنا ضروری ہوتا ہے. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آدمی عربی آیا, اس نے مجلس لگی ہوئی دیکھی تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کس طرح کی مجلس لگی ہوئی ہے. اس نے لوگوں سے سوال کیا جو ارد گرد کھڑے کھڑے تھے, جو کفار منافقین وغیرہ تھے, تو انہوں نے اس کو مس گائیڈ کیا, معاذ اللہ, اس کو غلط طریقے کے ساتھ بتایا کہ یہ معاذ اللہ مسلمانوں کا نبی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کو غلط طریقے کے ساتھ انہوں نے گائیڈ کیا. وہ آگے عربی تھا, اتنی سمجھ شعور نہیں تھی, اتنا زیادہ وہ جانتا نہیں تھا, علم نہیں تھا. وہ آیا اور معاذ اللہ آ کر حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کے ساتھ کلام کرنے لگ گیا, بے ادبی سے کلام کرنے لگ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, عرض کیا, یا رسول اللہ اجازت دیں سر قلم نہ کر دوں, یا رسول اللہ اجازت دیں. یہ کون ہوتا ہے آپ کی بارگاہ میں ایسے کلام کرنے والا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے منع کر دیا. فرمایا, حضور زبان حال سے کہہ رہے تھے عمر دیکھو تجھے آگے ہونے والا کیا ہے, عمر دیکھو تجھے آگے ہونے والا کیا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا, نہیں عمر یہ نبوت کی شان نہیں ہے, عمر بیٹھ جاؤ. وہ اس نے اور بھی جو کچھ ہو سکتا تھا اس نے باتیں کی, وہ بات کر کے وہ تھک گیا کہ میں اس قدر سختی کے ساتھ ترشروئی کے ساتھ پیش آ رہا ہوں, لیکن کیا ہے یہ آگے سے محبتیں بکھیرتے چلے جا رہے ہیں, یہ محبت ہی بکھیرتے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے, حسن سلوک یہ ہے. ہم آج کیا کہتے ہیں, ہمارے ساتھ کوئی اچھے طریقے سے بڑھتے, ہم بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بڑھتے. اگر کسی طرف سے ایک طرف سے تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے, ہم کہتے ہیں او میں نہ انج کرتا ہے, میں ادھر کیوں نہ انج کرا, ہم آگے سے اور اس سے ڈبل ہم اس کے ساتھ وہ غلط رویہ اپنا لیتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن سلوک صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا کرے تم بھی اس کے ساتھ اچھا کرو. حضور نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کوئی تمہارے ساتھ برا بھی کرے فرمایا لیکن پھر بھی تم اس کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آؤ. یہ تعلیمات مصطفیٰ ہے, یہ تعلیمات اسلام ہے. وہ بندہ حیران رہ گیا کہ میں غلط طریقے کے ساتھ پیش آ رہا ہوں, لیکن کیا ہے آگے سے جواب محبت کا ہی آ رہا ہے. اس کے دل میں کوئی تاثیر پیدا ہوئی, وہ گو شکار کر کے لا رہا تھا. گو, آپ ہمارا تعلق بہار سے یقینی طور پہ سمجھنا, آپ چپلی کو ذرا بڑا کریں, بڑے سائز میں, وہ گو اس شکل کی ہوتی ہے, وہ گو کو شکار کر کے لا رہا تھا. اس نے گو اپنی میری طرف دیکھے گا, اس نے گو اپنی آستین میں سے نکال کر حضور کے سامنے پھینک دی, گو نکال کر حضور کے سامنے پھینک دی اور کہنے لگا ان آمن بکا ھذا الدب آمنت بکا. کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ گو آپ کے اوپر ایمان لائے گی پھر میں آپ پر ایمان لاؤں گا. شرط اس نے رکھ دی. اب شرط کو چھوٹی نہیں تھی, شرط کو چھوٹی شرط. اگر ایک بندے کو بلوانا ہو, بندہ غیر مسلم ہو, اس کو بلوانے کے لیے عرصہ لگتا ہے. اب یہ تو ایک جانور ہے, جانور سے ایمان کا اقرار کروانا ہے کتنا مشکل کام ہے. اس کے نزدیک مشکل ہوگا, لیکن اس کو نہیں پتا, توجہ کیجئے گا, اس کو نہیں پتا. وہ یہ گو کی بات کر رہا ہے, یہ تو وہ عظیم بارگاہ ہے جن کو, ہاں یہ کوئی مشکل کام نہیں جن کے ہاں تو کنکریوں کو بھی کلمہ پڑھا دیا گیا ہے. یہ تو وہ عظیم بارگاہ ہے, یہاں گو کو کلمہ پڑھانا یہاں کون سی مشکل بات ہے. صحابہ فرماتے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس نے جملہ کہا, حضور نے فوری طور پہ فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دب, حضور نے فرمایا اے گو کلام کرو, اے گو کلام کرو. آئیے اپنے دلوں میں ٹھنڈ پیدا کیجیے. بڑی قسمت ہماری ہے کہ ہم امت تمہاری ہیں, ہماری خوش قسمتی ہم اس عظیم نبی کے امتی ہیں. صحابہ فرماتے ہیں فَتَكَلَّمَ الدَّرْبُ بِكَلَامٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ فَفَهِمَهُ الْقَوْمُ جَمِيعًا. صحابہ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اتنا فرمایا یا دب اے گو کلام کرو. صحابہ فرماتے ہیں حضور کے اتنا کہنے کی دیر تھی, گو فوری طور پہ عربی زبان میں کلام کرنے لگی. اور آگے جملے سماعت کیجئے گا, گو نے آگے سے کہا لبیک و سعدیک, جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. اور سعدیک عربی زبان میں وہاں آتا ہے جہاں کوئی کہنے والا یہ کہے کہ آپ کہیے تو صحیح میں کیا کروں. گو حقیقت میں کہہ ہی رہی تھی جی یا رسول اللہ فرمائیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. یہ بندہ صرف کلام کرنے کا کہتا ہے, یہ بندہ آپ پہ ایمان لانے کا کہتا ہے. یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اے مدینے کے تاجدار آپ جو بھی کہتے چلے جائیں گے میں گو
چلی جاؤں گی، تو ہو کے کرتی چلی جاؤں گی، اور بتا دوں گی کہ انسان ہی نہیں بلکہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے کہا لبیک بس آ گئی، یا رسول اللہ فرمائیے تو صحیح میں کروں کیا کروں؟ یا رسول اللہ میں آپ کے حکم کے منتظر ہوں، آپ جو حکم فرماتے چلے جائیں گے میں کرتی چلی جاؤں گی، یا رسول اللہ میں کرتی چلی جاؤں گی، کیونکہ کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں ساری کی ساری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بڑھنے والی ہے، دم بڑھنے والی ہے۔ حضرت مولانا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب، آپ لاہور میں اردو بازار میں تشریف لائے تو ایک بد عقیدہ آ گیا آپ کے پاس، آ کے کہنے لگا، اس نے ہاتھ میں تنکا پکڑا ہوا تھا، تنکا، آگے کہنے لگا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ تمہارے نبی کو ہر چیز کا علم ہے، یہ بتاؤ کیا تمہارا نبی اس تنکے کو بھی جانتا ہے؟ تمہارا نبی کیا اس تنکے کو بھی جانتا ہے؟ حضرت مولانا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب، آپ نے آگے سے حدیث مبارکہ الشفا شریف میں قاضی ایاز مالکی نے اس کو نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 312 ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ، حضور نے فرمایا زمین و آسمان کے درمیان جو بھی چیز ہے وہ یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، زمین و آسمان میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ مولانا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا حدیث مبارکہ پڑھ کے، آپ نے فرمایا بتاؤ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جی دیکھیں کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں زمین و آسمان میں جو کچھ بھی وہ جانتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بتاؤ یہ تنکا بھی کائنات میں شامل ہے؟ یہ تنکا بھی کائنات میں زمین و آسمان میں؟ اس نے کہا بالکل شامل ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر بتاؤ کیا تنکا بھی جانتا ہے حضور کو؟ اس نے کہا بالکل، جب زمین و آسمان کے درمیان جو بھی چیز ہے وہ حضور کو جانتے تو کیا تنکا نہیں جانتا ہوگا؟ تنکا بھی تو زمین و آسمان کے درمیان میں ہی ہے۔ مولانا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا کتنی بدقسمتی کی بات ہے، اگر ماننے پہ آؤ تو تم تنکے کے بارے میں مان لیتے ہو کہ اگر تنکا حضور کو جانتا ہے کیا مدینے کے تاجدار تنکے کو نہیں جانتے ہوں گے؟ کیا حضور تنکے کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جانتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول بن کے آئے ہیں، حضور کی محبت کا دم بڑھنے والے، کریم آقا کی غلامی کا دم بڑھنے والے۔ حضور نے فوری طور پہ جا فرمایا، کریم آقا نے فرمایا وہ فوری طور پہ کلام کرنے لگے، عربی زبان میں کلام کرنے لگے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعبد، گو یہ بتاؤ تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ آگے سے اس نے کہا یا رسول اللہ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی الارض سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عذابہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، زمین کے اوپر جس کی بادشاہت ہے، زمین سمندروں پہ جس کی حکومت ہے، جنت کے اندر جس کی رحمت ہے، جہنم میں جس کا عذاب ہے۔ یا رسول اللہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں۔ جب اللہ رب العزت کا تعارف ہو گیا اس نے اپنی عبادت کے بارے میں بتا دیا۔ اب آئیے اگلے جملے قابل توجہ ہے، حضور نے فرمایا اب اللہ رب العزت کے تعارف کے بعد حضور نے فرمایا گو یہ بتاؤ فمن انا، میں کون ہوں؟ گو یہ بتاؤ فمن انا، میں کون ہوں؟ آئیے بڑے اہم جملے ہیں، گو کا عقیدہ بھی ذرا سماعت کیجیے۔ گو نے کہا قال انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، یا رسول اللہ آپ نے اپنے بارے میں پوچھا ہے تو میں آپ کے بارے میں یہ جانتی ہوں کہ آپ اس رب کے رسول ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وخاتم النبیین، یا رسول اللہ رب العزت نے اس کائنات میں 1,00,000 کم و بیش تقریباً رسولوں اور نبیوں کو بھیجا ہے۔ وخاتم النبیین، اے مدینے کے تاجدار، ختم نبوت کا تاج جس کے سر کے اوپر اللہ رب العزت نے سجا کے بھیجا وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے، وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ یا رسول اللہ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، یا رسول اللہ آپ اس رب کے رسول ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اور آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اگلے جملے اس نے جو کہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اس نے آگے سے کہا
تیسرا جملہ اس نے کہا یا رسول اللہ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. یا رسول اللہ جو آپ کی تصدیق کرے گا وہ فلاح پا جائے گا. کس نے کہا؟ گو نے کہا. جانور ہے لیکن اس کا یقین دیکھیے, اس کی سوچ دیکھیے, اس کی فکر, اس کی تھنکنگ دیکھیے. کہا یا رسول اللہ قد افلح من صدقک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مدینے کے تاجدار جو آپ کی تصدیق کرتا جائے گا, جو آپ کی اطاعت کرتا چلا جائے گا, یا رسول اللہ اس کو کامیابی ملے گی, اس کو عزت ملے گی. اور یا رسول اللہ وقد خاب من کذبک. یا رسول اللہ جو آپ کی نافرمانی کرے گا, جو آپ کو جھٹلائے گا, وہ نقصان اٹھائے گا, وہ نقصان اٹھائے گا. عزیز ساتھیو, یہ ساری حدیث مبارکہ, آگے بھی طویل حدیث مبارکہ ہے, کچھ ہم اس کا ذکر کریں گے, لیکن جو پیغام اس حدیث سے ہے